اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین سلام علیکم، میں ہوں حسن آصف، ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں اپنے آخری ایپیسوڈ کے ساتھ۔ موضوع چل رہا ہے دنیا اور آخرت، جس میں ہم آپ کی مسلسل ملاقات کرا رہے ہیں مولانا حسنین باقری صاحب قبلہ سے۔ میں چاہوں گا کہ آپ آگاہ کے لیے بہت دعا کریں، کیونکہ آپ بہت خدمات کرتے ہیں، اور جس طریقے سے دیکھا جائے آپ چینل ون پر اور بھی بہت سارے چینلز ہیں، اور کچھ مجلسوں کے ذریعے، تقریر کے ذریعے آپ نے بہت ساری اہم باتوں کو لوگوں تک پہنچایا جو آج اس معاشرے سماج کی ضرورت ہے۔ آغا سلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغا، جس طریقے سے آج دنیا اور آخرت میں لوگ الجھے ہوئے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ دنیا کے پکڑیں یا آخرت کو چھوڑیں، یا آخرت کو پکڑیں اور دنیا کو چھوڑیں۔ یہ سب سے زیادہ جو دیکھا جائے کہ ایک انگریزی کا ورڈ ہے سارکاسٹک، یعنی ہم ہندی میں یوں کہیں وینگ پور کٹاکچ، یعنی ایک دوسرے پر انگلی اٹھانا، اپنے کالر میں نہ جھانکنا۔ پروردگار عالم نے اپنا بھی اسی لیے گریبان بنایا کہ پہلے اپنے کو دیکھو پھر کسی کو کہو۔ بس یہیں سے ہمیں لگتا ہے کہ ہم یہیں سے ناکامیاب ہیں اور کامیاب نہیں ہیں، جب تک ہم دوسروں کو دیکھتے رہیں گے۔ دین پسندی اور دین شناسی میں کیا فرق ہوتا ہے، اس کے سلسلے سے بتائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی النبی وآلہ، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا۔ میں ایک دفعہ پھر اور بظاہر اس موضوع پر آخری ایپیسوڈ میں آپ کی خدمت میں اور تمام ناظرین کی خدمت میں بہت شکریہ آپ، سلام عرض کرتا ہوں، اور پھر اسی دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہماری یہ گفتگو واقع اور بارگاہ خداوندی میں قبول ہو جائے انشاءاللہ۔ یہ بھی عرض کر دوں کہ زحمت کی جہاں تک بات ہے، یقیناً آپ اور آپ کی پوری ٹیم اور ون چینل سے وابستہ آپ لوگوں کی زحمت کر رہے ہیں، اللہ ان کی زحمتوں کو قبول کرے اور ہمارے ویورز کی دعائیں کرے، اور ہمارے ناظرین کو بھی دعا یہی ہے کہ توفیق ہو کہ ہم زیادہ زیادہ ان پروگراموں کو دیکھیں اور اس سلسلے میں اپنی بہترین آراء اور بہترین تجاویز پیش کریں، تاکہ ان پروگراموں کو اچھے سے اچھا اور بہتر انداز سے پیش کیا جا سکے، اور جس حد تک بھی تعاون ہو سکتا ہے، ساتھ ہو سکتا ہے۔ آج ہم سب کا ایک فریضہ ہے کہ ہم توجہ دیں، ہم خود آگے بڑھیں، ہم قدم آگے بڑھائیں، انشاءاللہ اس میں بھی ہماری دنیا اور آخرت دونوں کا فائدہ ہے، ان سب کاموں میں بھی۔ اولاً میں جہاں پر گزشتہ ایپیسوڈ میں بات ختم ہوئی تھی، اس سلسلے میں ایک جملہ عرض کر دوں کہ تعلیم اور بچوں کی ایجوکیشن کی اگر بات ہے، دیکھیے ہمارا دین اور ہمارا مذہب ہرگز نہیں کہتا ہے کہ تم ایک معیاری تعلیم نہ دلاؤ۔ خود ہائی ایجوکیشن کی بات ہمارے دین کا مقصد ہی ہے کہ سب سے معیاری تعلیم تمہاری ہونی چاہیے جی، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم دین کو بھول جائیں، صرف بات اتنی ہے۔ یعنی مذہب یہ نہیں کہتا ہے کہ تم غیر معیاری راستوں پر آؤ، غیر معیاری تعلیم، نہیں، یہ ہرگز نہیں ہے۔ یہ دین کہتا ہے کہ خالی تم دیندار رہ کر تعلیم حاصل کرو، یہ نہ ہو کہ تعلیم تمہیں بے دین بنا رہی ہو۔ تم اپنے دین کے ساتھ آگے بڑھو، اور خود تمہیں دین سہارا دے رہا ہے کہ تمہیں آگے بڑھنا ہے۔ یا میں اس کو اس انداز سے بھی کہوں کہ خود واقعاً اگر ہم دیندار ہیں تو ہم خود علمی میدانوں میں آگے بڑھیں گے۔ اگر ہم نے اپنے دین کو سمجھا ہے تو اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم ہم دلائیں گے، یعنی خود ہمارا دین کہہ رہا ہے، ہمارا مذہب کہہ رہا ہے، ہمارا مذہب آگے بڑھنے کی بات کہہ رہا ہے۔ اسی لیے یہاں پر ایک تصور آتا ہے کہ دین شناسی یا دین فہمی یا دین کے سلسلے میں تعریف کر دینا، دین کی خالی معیار کسی اچھی چیز کی مدح و ثنا یا تعریف کر دینا نہیں ہوتا ہے۔ کسی بھی اچھی چیز کی ہم اگر تعریف کریں تو یہ کمال نہیں ہے جی، یہ خوبی کی دلیل نہیں ہے۔ ہر آدمی اچھی چیز کی تعریف کرتا ہے، بے شک۔ آج مثال کے طور پر مذہب کی بات ہو، اسلام جیسا ایک بہترین دین ہو، جس کو بھی معلوم ہوگا کہ یہ اسلام ہے، واقعاً اسلام ہے، تو وہ مجبور ہوگا تعریف کرنے پر۔ تو تعریف کرنا معیار نہیں ہوتا، اصل ہوتا ہے اس دین کو سمجھ لینا۔ ہم واقعاً اگر دیندار ہیں اس وقت تک صحیح دیندار نہیں بن سکتے، دین والے نہیں بن سکتے، مذہب والے نہیں بن سکتے، جب تک اپنے دین کو پہچان نہ رہے ہوں۔ بے شک ہماری ذمہ داری اپنے دین کی تعریف کرنا نہیں ہے، ہماری ذمہ داری اپنے دین کو صحیح طور پر پہچان لینا۔ تعریف کرنے سے ہم ہرگز آگے نہیں بڑھ پائیں گے، ترقی نہیں کر پائیں گے، اپنی دنیا اور آخرت کو کامیاب نہیں بنا پائیں گے۔ ہاں، دین کو سمجھ لیں گے تو ہماری دنیا اور آخرت
دونوں کامیاب ہوگی۔ جب ہم دین کو سمجھ لیں گے تو اپنی زندگی کو بھی کامیاب کریں گے، اپنے بچوں کو بھی زندگی کو کامیاب کریں گے۔ آج ہمیں احساس ہوگا کہ ہمارے بچے کو بھی آگے بڑھنا ہے، ہمارے بچے کو ترقی کرنا ہے، لیکن اس طریقے سے آگے بڑھنا ہے کہ جب اعلیٰ تعلیم حاصل کر لے، کسی جگہ تک پہنچ جائے، ہائی ایجوکیشن کے بعد جو ہے وہ ایک مذہب اور اپنے دین کا نمائندہ بن کر بھی سامنے آ رہا ہو۔ یعنی جب وہ اونچے اور بڑے منصب پر پہنچے تب اسے فخر ہو کہ ہم چونکہ اس در سے وابستہ تھے، اس دین سے وابستہ تھے، لہٰذا ہم یہاں تک پہنچے ہیں۔ یعنی وہاں پہنچنے کے بعد وہ اپنے مذہب پر ناز اور فخر کر رہا ہو۔ یہ واقعاً حیف ہے ان لوگوں کے لیے جو کسی حد تک آگے بڑھ جاتے ہیں پھر اپنے دین کا اظہار کرنے میں شرم محسوس کرتے ہیں۔ جو لوگ کسی لائق بننے کے بعد اپنے مذہب کے بارے میں شرم محسوس کریں، میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے اپنے دین کو نہیں پہچانا ہے۔ خالی ان کی زبان تک دین ہے، جیسا کہ آپ نے کہا کہ خالی تعریف کی حد تک دین ہے، دین فہمی نہیں ہے، دین شناسی نہیں ہے، دین کو نہیں۔ ہرگز دین کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ ترقی یافتہ ہوئیے۔ یا اسی طریقے سے بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوتی، بہت زیادہ مذہبی بنیں گے، بہت زیادہ دیندار بنیں گے تو ہم ترقی نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ غلط سوچ ہے، غلط نظریہ ہے۔ دین تو کہتا ہی ہے کہ آپ کو ہر فیلڈ میں سب سے آگے ہونا ہے۔ ترقی دین کا نام ہی ہے کہ آپ کو ترقی یافتہ ہونا۔ یعنی اگر ہم بیکورڈ ہیں، اگر ہم پچھڑے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہم نے اپنے دین کو نہیں سمجھا ہے، ہم نے اپنے دین کو فالو نہیں کیا ہے، ہم نے اپنے دین پہ عمل نہیں کیا ہے۔ یقین نہ کیے کہ اسلام جیسا مذہب اہل بیت جیسے دین کو اگر ہم سمجھ کے اس کے اوپر عمل کر لیں، آج دنیا میں سب سے ترقی یافتہ قوم ہم ہی بن جائیں گے، ہم آگے ہوں گے۔ ہمارے یہاں دشواریوں اور پریشانیوں یا اس طرح کے نمونوں کا سبب یہ ہے کہ ہم لوگوں نے دین کو صحیح نہیں سمجھا ہے۔ بے شک، بالکل آج دین کا سمجھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اور پھر ہم لوگوں کو تو یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ خالی ہمارے لیے سمجھنے اور کہنے کی بات نہیں ہے، ہمارے سامنے تو ایسے آئیڈیل نمونے بھی سامنے ہیں۔ بے شک، اہل بیت جیسے اولاً آئیڈیل نمونے والے جنہوں نے کامیاب ہو کے ہم کو بتا دیا ہے، اس کے بعد بھی ہر زمانے میں کچھ نہ کچھ ایسے نمونے سامنے آتے رہے ہیں کہ واقعاً ایک مذہب پر عمل کرنے والا کامیاب کیسا انسان ہوتا ہے، جو مذہب کو بھی سامنے رکھتا ہے اور اپنے کامیابی کو اس مذہب کی روشنی میں آگے بڑھاتا ہے، آگے لے جاتا ہے۔ لیکن اس سلسلے میں ایک بات اور عرض کر دوں، تعلیم کی بات تھی اور بچوں کی بات تھی۔ آج ہمارا فریضہ اپنے بچے کو دین کے ساتھ آگے بڑھانا ہے، یہ ہم ہمیشہ نگاہوں میں رکھیں، ہم ہمیشہ اس جانب توجہ رکھیں۔ اور پھر اگر بچے کو آگے بڑھانا ہے تو ہرگز دینی اقدار کو ہم پامال نہ ہونے دیں۔ میں واضح انداز میں اس بات کو عرض کروں کہ ایک ہمارے مذہب اور دین کا پیغام ہے ہمارے ہاں خواتین کے لیے حجاب و پردہ۔ اس غلط فہمی کا ہم شکار نہ ہوں کہ ہم اگر بچی کو پڑھائیں گے تو پھر مذہب کے ساتھ نہیں پڑھا سکتے۔ یہ ایک ہماری غلط سوچ ہے، ایک غلط ہمارا نظریہ ہے۔ ہمارا دین ہی کہتا ہے ہماری بچی کو تعلیم یافتہ ہونا چاہیے، ہمارا مذہب ہی کہتا ہے کہ لڑکے سے زیادہ لڑکی کی تعلیم پہ توجہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ لڑکے کی تعلیم کا اثر صرف اس کی ذات تک رہتا ہے، لیکن لڑکی کی تعلیم کا اثر پورے گھر اور پورے سماج پر ہوتا ہے۔ خود ہمارا مذہب تاکید کرا ہے، ہمارا مذہب کہہ رہا ہے کہ آج اعلیٰ تعلیم لڑکیوں کے پاس ہونا چاہیے، لیکن ہمارا دین یہی کہتا ہے کہ اعلیٰ تعلیم ہونا ضروری ہے، علمی میدانوں میں آگے بڑھنا ضروری، لیکن اپنے دین کے ساتھ، بے شک، یعنی اپنی دینی شناخت کے ساتھ، دینی پہچان کے ساتھ۔ یعنی ایک لڑکی اسکول میں جا رہی ہو، کالج میں جا رہی ہو، یونیورسٹی میں جا رہی ہو، لیکن اس طریقے سے جا رہی ہو کہ ایک اہل بیت کے در سے وابستہ لڑکی ہے۔ یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ یہاں پر جا کے پھر اگر دین ہوگا پھر ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اور یہ بعض لوگ اس راستے پر ہیں کہ سوچتے ہیں کہ نہیں، اچھی تعلیم دلانا۔ تصویر ایران، ہاں، آج ہمارے سامنے نمونہ عمل موجود ہے کہ جہاں پر حجاب کے ساتھ عورتوں نے کامیابی حاصل کی ہے، کس میدان میں عورتیں نہیں ہیں۔ یہ جو بعض لوگ غلط فہمی ہے حجاب میں ترقی نہیں کر سکتی، یہ غلط فہمی ہے جو ذہنوں میں بٹھائی گئی۔ حجاب کے ساتھ بھی ترقی کر سکتی ہیں۔ آپ جناب سیدہ کو نگاہوں میں رکھیں، جناب زینب کو نگاہوں میں رکھیں، کس فیلڈ میں جناب زینب اور جناب سیدہ نے کام نہیں کیا ہے، کس ذمہ داری کو ادا نہیں کیا ہے، کس فریضے کو ادا نہیں کیا ہے۔ ہر فریضے کو ادا کیا، ہر کام کیا، بہترین تربیت بھی کی ہے، بہترین گھر بھی چلایا ہے، سماجی معاملات میں بھی آگے آئی ہیں۔ حتیٰ جناب سیدہ کے لیے ہے کہ جنگی معاملات میں بھی جناب سیدہ کا رول ہے، کردار ہے، یا پیغمبر کی وفات کے بعد سیاسی معاملات میں بھی جناب سیدہ میدان عمل میں آ رہی ہیں۔ جناب زینب ہے کربلا کے بعد کے میدان عمل میں سامنے آئی ہیں۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ عورت دین کے ساتھ بھی ہر راستے میں آ سکتی ہے، لیکن شرط ہے کہ اسے احساس رہنا چاہیے کہ ہمارا دین ہمیں آگے بڑھا رہا ہے، بے دینی ہمیں آگے نہیں بڑھا رہی۔ اس تعلیم اور ترقی سے کوئی فائدہ نہیں ہے کہ جو ہمیں تعلیم یافتہ تو بنا رہی ہو لیکن ہماری آخرت کو برباد کر رہی ہو۔
ہو، ہمارے بچے کو بھی تعلیم یافتہ ہونا ضروری ہے، لازم ہے، بالخصوص آج کے زمانے میں لڑکیوں کو بھی پڑھنا لکھنا ضروری ہے، لڑکوں کو بھی ترقی کرنا ضروری ہے، تعلیمی میدانوں میں آگے آنا ضروری ہے، لیکن اس عنوان سے سامنے آنا ہے کہ ہم کنیز جناب سیدہ ہیں، یعنی اسکول اور کالج میں جناب سیدہ کی کنیزی کا خیال ہونا چاہیے، یعنی ہم ایک بہترین ڈاکٹر بنے، ہم بہترین انجینئر بنے، ہم بہترین عہدوں پر فائز ہوں، لیکن اس عنوان کے ساتھ فائز ہوں کہ ہم کنیز جناب سیدہ ہیں، اس کنیزی کو وہاں پر ہم فراموش نہ کریں، ہم اس کنیزی کی لاج وہاں پر رکھیں، تب ہم کامیاب ہیں، تب ہم نے دین کو سمجھا ہے، ورنہ ہم جناب سیدہ کی کنیزی کو اپنے گھر کے اندر رکھیں اور سوچیں کہ ہم جو ہے کسی عہدے اور منصب تک پہنچ جائیں گے، تو یہ ہمارے لیے خسرت دنیا اور آخرت والا معاملہ ہوگا، یعنی دنیا بھی ہماری برباد ہوگی، آخرت بھی برباد ہوگی۔ ہمیں دنیا اور آخرت کو نہیں برباد کرنا ہے، ہمیں دنیا کو بھی بنانا ہے، آخرت کو بنانا ہے، اور جو چیز ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت دے سکتا ہے وہ صرف دین ہے، کچھ اور نہیں ہے۔ اگر جس طریقے سے دیکھا جائے آج کے اس معاشرے میں، سماج میں، انسان بڑا سلیکٹیو ہو گیا ہے، مزاج بدل چکا ہے، اور دین کے وہ جز یعنی جو اس کو پسند ہوتے ہیں اس پر عمل کرتا ہے، اور جو نہیں پسند ہوتے اس کو درکنار کر دیتا ہے اور اس پر عمل نہیں کرتا۔ اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ جس طریقے سے عموماً دیکھا گیا ہے شادی وغیرہ میں بفے سسٹم ہے، وہ سلیکٹیو چیزیں جو انسان کو خود جو پسند ہے اس طریقے سے کیا ہم دین کو سمجھیں؟ دیکھیے، اولاً دین کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہماری کیا سمجھ میں آیا ہے، غلط فہمی یہ ہے کہ ہم کیا سمجھیں، ہماری سمجھ کا نام دین نہیں ہے۔ آج سب سے بڑی مصیبت ہم لوگوں کے ساتھ یہی ہے کہ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ جو ہماری سمجھ میں آ جائے وہی دین۔ جیسے مثال کے طور پر اس کا صورتحال ولایت میں بھی آج دکھائی دینے لگی۔ بعض لوگ ولایت کو سمجھتے ہیں جو ہمارے سمجھ میں آ گئے وہ ولایت ہے، مولائیت کو اپنے حساب سے ڈھالنا چاہتے ہیں۔ مولائیت وہ ہے جو ہم سوچ لیں، جو ہمارا نظریہ ہو۔ نہ تو دین ہماری سوچ و سمجھ کا نام ہے، نہ ولایت ہماری سوچ و سمجھ کا نام ہے۔ اگر ہم واقعاً دین کے حساب سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ہمیں دیکھنا ہے کہ خود دین کیا ہے، یعنی پہلے دین کو بھی دیکھنا پڑے گا، دینی احکامات کیا ہیں۔ آج کا انسانوں کے ساتھ سب سے بڑا عالمیہ یہ ہے کہ جو خود چاہتا ہے اسی پر عمل کرنا چاہتا ہے، بے دینی والی باتیں بھی وہ دین کے نام سے انجام دینے کی کوشش کرنا شروع کر دیتا ہے، یا دین میں اسے شامل کرنا۔ آج بہت سے رسم و رواج، آپ نے خالی ایک مثال دی، آج بہت سے رسم و رواج جو شادی یا خوشیوں کی شکل میں ہمارے یہاں ہیں، بہت سے رسم و رواج حتیٰ آج غم کی صورت میں ہمارے یہاں ہیں۔ مثال کے طور پر سال ثواب میں بہت سے عجیب و غریب رسم و رواج ہیں جن کا نہ تو دین سے کوئی تعلق ہے، نہ مذہب سے کوئی تعلق ہے، اور افسوس یہ ہوتا ہے کہ جو دینی ذمہ داریاں ہیں اس کی فکر نہیں ہوتی ہے کہ چھوٹ رہا ہے، لیکن جو اپنی بنائی ہوئی چیزیں ہیں اس کو چھوٹ جائیں کوئی بات نہیں۔ یا اسی طریقے سے جو ہمیں اچھا لگ رہا ہے، جو ہماری سمجھ میں آ رہا ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو دین کہہ رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ یقین رکھیے کہ دین ایسی باتوں کا حکم دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارا ایک معیار اور ہمارا ایک اسٹیٹس معلوم ہو۔ جیسے اہل بیت جیسے افراد نے جو طریقہ سامنے رکھا ہے، جس طریقے پر چلے ہیں، جو ان کا کردار و کیریکٹر ہے، جو عمل رہا ہے، ایسا عمل تھا کہ کہیں بھی کسی کی نگاہوں میں وہ گرے نہیں ہیں۔ جیسی بھی زندگی انہوں نے گزاری ہو، دشواریوں والی، مصائب والی اور سختیوں والی، لیکن ان دشواریوں، سختیوں، مصائب والی زندگی میں کہیں یہ نہیں تھا کہ ان کا یہ کہا جائے کہ مثال کے طور پر بیکورڈ ہیں یا پچھڑے ہوئے ہیں یا ان کی اعلیٰ و معیاری زندگی نہیں، بہترین اعلیٰ معیاری زندگی، یعنی انہوں نے تو کر کے دکھا دیا ہے کہ اعلیٰ و معیاری زندگی کیا ہوتی ہے۔ تم یہ نہ سوچ لو کہ ویسٹرن سسٹم ہے یا آج یورپ امریکہ جس راستے پر چل رہے ہیں، آج مغرب جس راستے کو اپنائے ہوئے ہے، تم سوچو کہ وہ ترقی نہیں، اس کو ترقی نہیں کہتے ہیں۔ ترقی تو اس کو کہتے ہیں کہ جس سے جو ہمارے انسانی اقدار ہیں وہ باقی رہ جائیں، انسانی ویلیوز ہیں وہ ہمارے سامنے رہیں، اس کے اوپر ہم عمل کر سکیں، اور تنہا یہی دین ہے جو ان چیزوں کو ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ بہت خوب۔ اگر جس طریقے سے دیکھا جائے، اب بات آتی ہے گناہ کس سے نہیں ہو رہے ہیں۔ دیکھیے، آج لوگ دعویٰ کرتے ہیں بڑا دوسروں کو کہنے سے نہیں چوکتے، اپنے گناہوں پہ غور نہیں کرتے۔ یعنی اگر انسان گناہ گار ہے تو وہ کس طریقے سے اپنے گناہوں کو ختم کرنے کے لیے اسے کیسے اللہ پر یقین ہوگا، اور وہ کس طریقے سے اپنے گناہوں کی معافی چاہے گا اللہ سے، خاص کر یہ ہم چاہیں گے۔ دیکھیے، اولاً یہ تو ایک مستقل ٹاپک ہے اور ایک اچھی گفتگو، یہ آخری سوال ہے ہمارے، لیکن بہت اہم سوال ہے۔ ظاہراً ایک دن میں نے اشارہ بھی کیا تھا کہ انسان کو اللہ پر یقین رکھنا چاہیے، اپنے پروردگار سے انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے دین کا ایک بہت بڑا امتیاز اور خوبی اور خصوصیت یہ ہے کہ ہمارے دین میں ہرگز مایوسی اور نا امیدی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ بے شک۔ اور انسان کی زندگی کی کامیابی کا بہت بڑا راز
اس کے یہاں مایوسی اور نا امیدی کا نہ ہونا ہے۔ وہی لوگ ناکام ہوتے ہیں جو مایوس ہو جاتے ہیں، وہی لوگ ناکام ہوتے ہیں جو نا امید ہو جاتے ہیں۔ بے شک وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں کہ جو ہمیشہ امیدوار رہتے ہیں، یعنی جن کے ہاں زندگی مایوسی نہیں آتی۔ بارگاہ خداوندی ایک ایسی بارگاہ ہے کہ جہاں پر ہمیں ہرگز مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ بے شک غلطیاں ہر ایک سے ہوتی ہیں، خطائیں ہر ایک سے ہوتی ہیں، امکان خطا ہر ایک سے ہے سوائے اہل بیت کے۔ اللہ نے انہیں معصوم بنایا ہے، انہیں عصمت عطا کی ہے، اس کے علاوہ بندگان خدا سب امکان خطا سب سے ہے۔ توبہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہے، استغفار کا دروازہ کبھی نہیں بند ہے، ہم اس سے مانگیں وہ دینے والا ہے۔ گناہ اگر ہو گئے ہیں، غلطیاں ہو گئی ہیں، تب بھی انسان یقین رکھے کہ اس کی رحمت اور اس کا کرم ہرگز کم نہیں ہے، بے اور اپنے شک بندوں کے شامل حال ہوتا ہے۔ بے شک حتیٰ یہاں تک میں ایک تعبیر استعمال کروں کہ پروردگار تو اتنا رحیم و کریم ہے کہ وہ خود ہمارے سامنے گویا بہانے ڈھونڈتا ہے کس طریقے سے بندہ ہماری بارگاہ میں آ جائے، بے شک یعنی وہ خود ہمارے سامنے راستے بناتا ہے، وہ خود ہمارے سامنے ایسے وسائل یا ایسے ذرائع فراہم کر دیتا ہے کہ تم کسی بہانے سے اللہ تک واپس آ جاؤ۔ یعنی یا یہ بھی کہا جا سکتا ہے گویا وہ معاف کرنے کے تیار ہے، بس ہمارے حاضر ہونے کی دیر ہے، یعنی ادھر سے کوئی کمی نہیں ہے، کمی ہماری طرف سے ہوتی ہے۔ بے شک معبود کی بارگاہ میں کوئی کمی نہیں ہے، لہذا اگر غلطیاں ہو جائیں، اگر خطائیں ہو جائیں، اگر معصیتیں ہو جائیں تو بہترین راستہ اللہ کی بارگاہ ہے، انسان اس سے توبہ استغفار کرے اور یقین رکھے کہ اس کا وعدہ سچا ہے۔ بے اس شک نے خود کہا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، میں تمہاری حاجات اور تمہاری مطالبے پر عمل کروں گا۔ ادعونی استجب لکم، قرآن نے کہا ہے کہ تم مانگو ہم دیں گے تمہیں، لیکن یہاں پر یہ غلط فہمی نہ ہو کہ ہم نے جو مانگا ہے ہمیں ملے گا۔ واہ نہیں، مانگنا ہمارا کام ہے، دینا اس کا دینا کام اس ہے۔ کا ہم کام۔ اپنے حساب سے مانگتے ہیں، وہ اپنے حساب سے دیتا ہے، لیکن توبہ استغفار ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے خود اس نے کہا ہے، بے شک یہ بھی قابل غور ہے۔ توبہ استغفار ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے لیے خود اس کے لیے خود اس نے جس کے لیے خود اس نے کہا اور وہی چیز ہم اس سے مانگ رہے ہوں، تو یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ جو چیز وہ خود کہے اور ہم پھر مانگیں بھی اور وہ کہے کہ نہیں دیں گے۔ نہیں، اس میں پھر یہ بقیہ چیزوں میں تو ہو سکتا ہے کہ مثلا ہم نے مانگا اپنے حساب سے، کچھ تھا اللہ کی نظر میں ہمارے حق میں کچھ اور بہتر تھا، اس نے دے دیا، لیکن کم از کم توبہ استغفار تو ایک ایسی چیز ہے کہ جو خود کہہ رہا ہے توبہ کرو، توبوا الی اللہ، قرآن کہہ رہا ہے، یعنی جب وہ خود توبہ کے لیے کہہ رہا ہے، خود استغفار کے لیے، اور ہم اس کے کہنے پر عمل کر رہے ہیں، تو انسان کو امیدوار رہنا چاہیے۔ کمیاں ہماری بالکل، طرف سے بے شک۔ ہوتی ہیں، اس کی طرف سے، اللہ کی طرف سے کوئی کمی نہیں۔ بہت اچھی بات کہی، اور ہم اپنے قرآن مجید کی شروعات بھی یہیں سے کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو اچھا کام ہم شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی اللہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ ہم چاہیں گے ایک چھوٹے سے میسج کے ساتھ اس پروگرام کو، اس موضوع کو یہیں پر ختم کیا جائے۔ گفتگو ہماری دنیا اور آخرت کے حوالے سے تھی، کوشش ہوئی کچھ باتیں اپنے ناظرین تک پہنچ جائیں۔ آخر میں ایک گزارش اپنے ناظرین سے، اپنے بالخصوص جوانوں سے کروں گا کہ ہم لوگ اپنی دنیا کو بھی بنائیں، اپنی آخرت کو بھی بنائیں، ایسی دنیا بنائیں کہ جس کی وجہ سے ہماری آخرت بنی رہے۔ ہرگز ہم دنیا کی وجہ سے اپنی آخرت کو برباد نہ کریں، خراب نہ کریں۔ ہم اگر چاہیں، واقعاً ہمارے بس میں ہے، ہمارے اختیار میں ہے، اللہ کی طرف سے کسی چیز میں جبر و زبردستی نہیں ہے، یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ آخرت نہیں بنی، یقیناً ہمارے اختیار میں ہے اپنی آخرت کو بنانا، شرط ہے کہ ہمیں احساس ہو، اور جو چیز ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو بنا سکتی ہے وہ ہمارا دین ہے، ہم اپنے دین پر عمل کریں۔ ہمارا بہترین دین اسلام کی شکل میں ہے، مذہب اہل بیت کی شکل میں ہے، ہم صرف ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ صحیح اسلام کو سمجھ کر اس کو فالو کر لینا۔ اللہ سے ہم دعا کرتے رہیں کہ صحیح اسلام کو سمجھنے اور اس پر صحیح عمل کرنے کی توفیق ہم سب کو عنایت فرمائے۔ بہت شکریہ آغا۔ وہ اس اشعار کے ساتھ ختم کرنا چاہوں گا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ ٹھیک جس طریقے سے آپ صفات بناتے ہیں، صفے بناتے ہیں نماز کا، اور جو آپ اچھے کام کرتے ہیں، صراط مستقیم کو پکڑتے ہیں، تو آپ اسی طریقے سے آگے بڑھتے رہیے، انشاءاللہ ضرور کامیاب اور کامران ہوں گے۔ فی الحال ہمیں اور آغا مولانا حسنین باقری صاحب کو اجازت دیں، اور آپ کی صحت کے لیے بھی دعا کریں، ہم سب کے لیے دعا کریں، اور ہم چاہیں گے کہ چینل ون دیکھنے والوں سے کہ آپ جس طریقے سے آپ چینل ون دیکھتے رہتے ہیں، تو آپ کی ہمیں سخت ضرورت ہے، آپ بھی ہمارا خیال رکھیں، دیکھتے رہیں چینل ون، میسج آف ہیومینٹی۔ خدا حافظ۔